انہوں نے تو ہمیں اللہ سے مانگنا سکھا دیا، انہوں نے جینا سکھا دیا، انہوں نے مرنا سکھا دیا مجھے آپ کو۔ سائل کہتا ہے میں نے دیکھا سبحان اللہ، حضالی کرم اللہ وجہ بیٹھے، کیسے آنا ہوا؟ کعبہ ہے۔ حضور میں تو صبح عشاء پڑھ کے آ گیا تھا، سائل ہوں، کیا چاہتا ہے کہ بے روزگار ہوں، پریشان ہوں، دکھوں کا مارا ہوں، غموں کا مارا ہوں، میرے ساتھ کچھ حادثات ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا حادثہ یہ ہوا ہے کہ ماں باپ سے حال کھو بیٹھا ہوں، اور دوسرا حادثہ یہ ہوا ہے کہ بیوی اچانک کنویں میں گر گئی اور مر گئی، اور تیسرا حادثہ یہ ہوا ہے کہ 2 بچے آگ میں جل گئے، اور چوتھا حادثہ یہ ہوا ہے کہ میری کھیتیوں کو آگ لگ گئی، اور 5واں حادثہ یہ ہوا ہے بیماریوں نے مجھے گھیر لیا ہے، اور 6واں حادثہ یہ ہوا ہے دکھوں نے میرے آنگن میں راج کر لیا ہے، اور 7واں حادثہ یہ ہوا ہے سب دوست منہ موڑ گئے ہیں، اپنے منہ موڑ لیا اور میں تنہا رہ گیا ہوں۔ میں حضور ان 7 غموں نے مجھے گھیر لیا ہے، ان 7 غموں نے مجھے گھیر لیا ہے۔ اور میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اسے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اسے کندھے پہ، اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمان لگے لا تحزن، غم نہ کر، فکر نہ کر، پریشان نہ ہو، کیا تو مولائے کائنات کی وہ دعا بھول گیا؟ کیا تو حضرت محمد سارے کہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ دعا بھول گیا؟ کون سی دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء۔ تو دعا بھول گئے؟ ہاں میں بھول گیا، میں پڑھ اور کندھے پہ ہاتھ ہے ابھی، اور میں پڑھ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء۔ اور میں پڑھ دل لگے میں نے پڑھا، اور ایسی ہو میرے دل سے غموں کا غبار چھٹ گیا، اور میری طبیعت میں فرق آ گئی، میری روح میں ایک راحت آ گئی، اور میرے اندر ایک احساس پیدا ہوا کہ میرے غم کے پہاڑ کھل گئے ہیں نمک کی طرح، اور ہواؤں میں تحلیل ہو گئے ہیں، اور مجھے راحت اور خوشیوں کا ایک سامان ملا ہے۔ ابھی میں نے صرف ایک دفعہ پڑھا ہے، اور میرے کندھے پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا ہاتھ مبارک ہے، اور انہوں نے رکھا ہوا ہے، فرمایا پڑھ پھر اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء۔ کمال دعا ہے۔ کہتے میں یہ دعا پڑھنا شروع ہو گیا، شیخ نے میرے ہاتھ سے کندھے سے ہاتھ ہٹایا، ایسے ہے کہ میرا جسم پھول بن گیا، میرے غم دھل گئے، میری الجھنیں ختم ہو گئی، میرے مسائل حل ہو گئے، میرے درد اس دنیا سے ختم ہو گئے۔ اور شیخ نے فرمایا چار یہ دعا پڑھ۔ کہنے لگے مجھے ایک موتی دے دیا مسنون دعا کا، مسنون دعا کا موتی دے دیا، میں دعا پڑھتا رہا۔ سبحان، اب میں اس سے
ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، اے مولا کوئی ایسے وقت سے بچانا کہ اچانک مجھ پہ بجلی ٹوٹے، اچانک مجھ پہ بلا ٹوٹے، اچانک مجھ پہ قہر ٹوٹے، اچانک میں خبر سنوں تکلیفوں کی، حادثوں کی، مصیبتوں کی، پریشانیوں کی، اور اچانک حادثہ ہو جائے، اچانک مجھ سے میرے یار چھن جائیں، میرے دوست چھن جائیں، اچانک مجھ سے رزق چھن جائے، صحت چھن جائے، دولت چھن جائے، جہد البلاء، کوئی بلا آ جائے، کوئی وبا آ جائے، کوئی قحط آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، مجھے عزتیں کے گھاٹے، یا مجھے جانوں کے گھاٹے، یا مجھے دولت کے گھاٹے، یا مجھے مال کے گھاٹے دیکھنے پڑے، مولا اس گھڑی سے بچاؤ۔ آپ چاہتے ہیں سارے اس گھڑی سے بچیں؟ تو میرے آقا کی یہ مسنون دعا ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاں ان کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء، مولا مجھے شقاوت سے بچا۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ ذرا غور سے سنو۔ ہر انسان کی پیشانی پہ ایک لکیر ہوتی ہے، لکیریں ہوتی ہیں، ان میں ایک لکیر یہ ہوتی ہے کہ انسان شقی ہے یا سعید ہے، یہ جہنمی ہے یا جنتی ہے، اس کا آخری لمحہ کیسے ہوگا؟ فرمایا حال کو نہ دے، معال کو دے۔ معال کہتے ہیں انجام کو، انجام گلستان کیا ہوگا؟ درک شقاء، اے اللہ مجھے شقاوت سے بچانا، ذلیل ہونے سے اور قیامت کی رسوائی سے، ودرک الشقاء، بری قسمت سے، بری قسمت سے، بری قسمت سے کہ میرا نصیب ہی برا ہو جائے، جہاں ہاتھ اٹھاتا ہوں سکڑ جاتا ہے، جہاں قدم اٹھاتا ہوں پھسل جاتا ہوں، لوگوں کے راستے کھل جاتے ہیں، میری راہیں بند ہو جاتی ہیں، لوگوں کو منزلیں مل جاتی ہیں، میری راہیں چھن جاتی ہیں، میری قسمت ہی بری ہے، کھوٹا نصیب، قسمت۔ کہتے ہیں نصیب سویا ہوا ہے، جاگا نہیں، اور میرا نصیب سویا ہوا ہے۔ اور پھر اس کو دعا حضور نے فرمایا، حضرت علی نے، تو پڑھتا جا، اور اس نے پڑھنا شروع کر دی، اور پڑھتا گیا اور پڑھتا گیا اور پڑھتا گیا، پڑھتا پڑھتا کچھ عرصے کے بعد لوٹا تو اس کی زندگی پہ، اس کے چہرے پہ، اس کے جسم پہ، اس کی سواری پہ خوشحالی تھی، اور خوشحالی کے آثار تھے، اور خوشحالی کی کیفیات تھی اس کی زندگی پہ، خوشحالی اور خوشحالی کے آثار اور خوشحالی کی کیفیات تھی اس کی زندگی پہ۔ تو دور سے دیکھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ، خوش ہو گئے، محسوس ہوتا ہے خوشحالی ہے۔ پوچھا کیا بنا؟ کہا کہ بھیڑوں کے، اونٹنیوں کے اور گاؤں کے، گائیوں کے ریوڑ ہے، گھر میں مکھن اور دودھ کی کمی نہیں، اور دیباج ایک خاص ریشم تھا، آج کی بوجھ کی، ڈبل گھوڑا بوجھ کی، اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ وسائے کی ملتان کی کرنڈی جانتے ہیں؟ ریشم کے کرنڈی، بڑا خاص
کپڑا ہے، اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ دیباج میری زندگی میں ہے، اور کہا کہ میرے گھوڑے بھی دیباج کو اوڑھتے ہیں، گھوڑے کی جو جھول بناتا ہوں وہ بھی دیباج کی بناتا ہوں۔ رب نے اتنی خوشحالی دی ہے اس دعا کے پڑھنے سے، اور جو میرے پر مسائل ایسے ٹوٹے تھے جیسے تسبیح ٹوٹتی ہے اور تسبیح کے دانے ٹوٹتے ہیں، وہ مسائل ختم ہو گئے ہیں۔ اس دعا کی ایک طاقت اور بتاتا ہوں، جس کے اوپر جتنی بھی قرضے ہوں ختم ہو جاتے ہیں، بیماریاں ہوں ٹل جاتی ہیں، دکھ ہوں، مشکلات ہوں اور مسائل ہوں دور ہو جاتے ہیں، اور زندگی کے دکھ الجھنیں ناکامیاں ہوں ختم ہو جاتے ہیں۔ تڑپ کے پڑھ کتنا پڑھ، جتنا زیادہ پڑھ، بے چین پڑھ، بے قرار پڑھ، ہر پل پڑھ، وضو بے وضو پڑھ، ہر لمحہ پڑھ، ہر لحظہ پڑھ، اٹھتے بیٹھتے پڑھ، سوتے جاگتے پڑھ، چلتے پھرتے پڑھ۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ یہ جو لفظ شماتۃ الاعداء ہے نا، اس کے اندر 70,000 جنات کے وار کا علاج ہے، اور 70,000 جنات کے وار کا علاج ہے، اور 1.25 لاکھ جادو کے واروں کا حل ہے، اور 3,27,000 نظر بد کا توڑ ہے، اور 5 لاکھ دشمن کے وار تیر کے ذریعے ہیں، تلوار کے ذریعے ہیں، چھینا جھپٹی کے، گن پوائنٹ کے، اغوا برائے تاوان کے، بم کے، کسی بھی ذریعے سے وار ہیں، ان سب کا اس میں حل ہے، صرف اس لفظ میں وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ، کہ دشمن مجھ پہ ہنسیں۔ مجھے ایک بات بتاؤں ذرا غور سے، میری طرف دیکھیں ذرا، دشمن کا وار جب چلے گا نہیں تو ہنسیں گے کیوں؟ جب چلے گا تو ہنسیں گے تو پھر سمجھ نہیں آئی؟ نہیں آئی؟ دشمن کا وار جب چلے گا تو ہنسیں گے، تو اس وقت جب دشمن کا وار چل جائے گا پھر کیسے ہنسے گا؟ وہ تو مایوس ہوگا۔ ان شانئک هو الابتر، تیرا دشمن ناکام ہوگا۔ وشماتۃ الاعداء، یا مولا میرے دشمن کا وار مجھ پہ چلے گا ہی نہیں، جب چلے گا نہیں وہ ہنسے گا نہیں، جب ہنسے گا نہیں پھر میں ہنسوں گا اور میں خوش رہوں گا، میں خوشحال رہوں گا، میں تابندہ و شاداب رہوں گا۔ اس کے اندر نظر بد کا علاج ہے، ایک اس کے اندر ایک جو پہلا بول ہے اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، جادو بلا ہے، نظر بد بلا ہے، دشمن کا وار بلا ہے، حاسد کا حسد بلا ہے، دشمن کا کینہ بلا ہے، انتقام بلا ہے، اس کی ہاتھ سے بلا ہے، اس کا کوئی گجا وار، خوشیدہ وار، چاہے وہ کسی ذریعے سے ہو، جادو کے ذریعے، جنات کو مسلط کر دینے کے ذریعے، کالی دنیا کے ذریعے، کسی حسد کے ذریعے، کسی دشمن کے ذریعے، کسی حاسد کے ذریعے، یہ ہے جہد البلاء۔ آفت آ جائے
اور دشمن اس کا ذریعہ بن جائے، دشمن اس کا ذریعہ بن جائے. یہ بہت بڑا لفظ ہے جو دشمن کے وار سے بچاتا ہے، دشمن کی دشمنی سے بچاتا ہے اور اس کے سخت ترین وار سے بچاتا ہے، چاہے وہ جادو کی شکل میں، جنات کی شکل میں، نظر بد کی شکل میں، کسی بھی مشکل کی شکل میں بچاتا ہے. اور آخری لفظ پہلے بچاتا ہے، آخری ہنسنے سے بچاتا ہے. سمجھ گئے؟ میرے آقا کا فرمان کی ترتیب دیکھیں کیسی زبردست ہے. ایک دعا کی اور تاثیر بتاتا ہوں. جہد البلا، چلو آپ کو نظر آیا کہ فلاں بندے کے ہاتھ میں بندوق ہے، کوے کو نظر آیا کہ اس کے ہاتھ میں اس پتھر ہے یا غلیل ہے، بندوق ہے، کوا بھاگ گیا، اور نظر ہی نہ آئے، نظر ہی نہ آئے، اس کا کیا حال ہے؟ وہ نظر نہ آنا جنات کے وار ہیں، جنات کے وار ہیں. اور یہ جنات کے وار ایسے وار ہوتے ہیں، یہ نظر نہیں آتے پر وار اثر کر جاتا ہے اور بہت اثر کر جاتا ہے. کتنے گھر ایسے ہیں جن کے گھر میں زیورات کی چوریاں ہوتی ہیں، پیسوں کی چوریاں ہوتی ہیں، ان کے بال کٹ جاتے ہیں، ان کے کپڑے کٹ جاتے ہیں، ان کے گھر میں خون کے چھینٹے، پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں، ان کے گھر کے اندر مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں ہوتی ہیں، ان کے ہاتھ سے ہر وقت ٹھوکریں لگتی ہیں، ان کو الجھن پریشانیاں ہوتی ہیں، ان کی بے اولادی ہے، ان کے گھر میں اولاد نہیں، اگر اولاد ہے تو نافرمان ہے. یہ جنات کے وار ہوتے ہیں. اگلی بات سنیں، جنات کے ایک اور وار بھی ہوتے ہیں، وہ نظر بد کی شکل میں ہوتی ہیں اور عورتوں کو اغوا ہوتا ہے یا عورتوں کے ساتھ ناپاکی کا معاملہ ہوتا ہے، جنات ناپاک کر جاتے ہیں، یا اور ایسے واقعات ہیں جو زبان پہ نہیں لائے جاتے. یہ جہد البلا، مولا جنات کی کوئی بلا ہے، دشمن کی کوئی بلا ہے، حاسد کی کوئی بلا ہے، اور ایسے شر پسند کی کوئی بلا ہے. اے اللہ مجھے پتہ نہیں ہے، تو جانتا ہے، تیرا علم کامل ہے. اے اللہ تو جانتا ہے کہ کہاں میرے لیے دکھ ہے، تکلیف ہے، اور مجھ پہ ایسے اچانک کوئی وار دشمن، حاسد یا جن کی طرف سے یا جنات کی طرف سے یا سفلی چیزوں کی طرف سے ہوگا. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا. اور جس دعا سے پہلے دو لفظ آ جائیں، یا راز بتا رہا ہوں، نقطہ بتا رہا ہوں، اللہم آ جائے اور اعوذ آ جائے، تو اللہم آتے ہی پتہ کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ذرا میری طرف دیکھنا. جب بندہ اللہم کہتا ہے اور ربنا کہتا ہے تو ایسے ہے جیسے مائیں اپنی بازو پھیلا دیتی ہے. ماں کہتے ہیں آ جاؤ میرے چاند، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، تیری حفاظت میرے پاس، میری جھولی میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، محبت بھی ہے، شفقت بھی ہے، رحم بھی ہے، رحمت بھی ہے، عطا بھی ہے، شفقت بھی ہے. آ جا. ایسے میرے رب کی رحمت بازو پھیلا دیتی ہے. جب بندہ کہتا ہے اللہم، بازو پھیلا دیتی ہے. اور جب بندہ کہتے ہیں اعوذ باللہ، اعوذ اعوذ، تو اللہ پاک اپنی رحمت کے فرشتے ایسے اس کے ارد گرد کر دیتے ہیں کہ جاؤ میرے فرشتے، ہر جادوگر کے شر سے بچاؤ، ہر دشمن سے حفاظت کرو، ہر حاسد کے حسد سے بچاؤ، ہر نظر بد سے بچاؤ، ہر تیر، ہر گولی، ہر دشمن کی ہر چال سے ان کی حفاظت میں آ جاؤ. آؤ جاؤ، میں نے اپنی چھتری تیرے اوپر کر دی ہے. ایک طرف میری رحمت کی باہیں ہیں، ایک طرف میرے فرشتوں کی حفاظت ہے. اب بلا کے لاؤ کوئی دنیا کا آخری جادوگر، اب بلا کے لاؤ کوئی دنیا کا آخری ظالم، حجاج، تیمور، چنگیز، ہلاکو، ابلاکا، جوجی، کوئی دنیا کا آخری جادوگر ظالم بلا کے لے آؤ.
جس کے ساتھ میری باہیں ہیں اور میری بہوں میں ہے اور جو میری حفاظت میں ہے، اس کو کوئی دنیا کی تکلیف، پریشانی، غم، دکھ، قرضے، مشکلیں، مسائل، پریشانیاں آ نہیں سکتی۔ میں اس کا کفیل بھی ہوں، میں اس کا وکیل بھی ہوں، میں حافظ حفیظ بھی ہوں، میں ناصر نصیر۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، بلاؤں سے حفاظت۔